السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام یہ ابھی شروع ہوئے اور ابھی 10 محرم بھی ہے، کل کے دن بھی ہے۔ تو لوگ نے اس کے اندر کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور کچھ لوگ اس کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم کو نیکی کریں، نیکی کے خواہش مند لوگ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، اور رسم رواج تو ویسے بھی چل ہی رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ لے۔ ایک نفلی روزہ ہے، مستحب روزہ ہے۔ پہلے جب کہ روزہ فرض نہیں ہوئے تھا نا، اس وقت یہ محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا فرضیت کے طور پہ۔ پھر اس کے بعد یہ ختم ہو کے پھر ایام 20 کے روزے آ گئے، پھر وہ منسوخ ہو کے اس کے بعد رمضان کے روزے آ گئے۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ چلتا رہا، تو اب محرم کا جو روزہ ہے نا، مختلف واقعات اس کے اندر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، تو آپ نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی، ہم زیادہ ان کے قریب ہیں اور ہمیں چاہیے کر رکھیں۔ لیکن ساتھ ہی اگلا جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال ایک روزہ پہلے ایک روزہ بعد میں رکھوں گا، تاکہ ان کی مشابہت نہ آ جائے۔ آج کل کچھ جو کہ مشابہت تو ہے نہیں، اس لیے کہ وہ تو رکھتے نہیں ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی اگر ماہ محرم میں اس عاشورہ کا روزہ 10ویں کا رکھیں، 10ویں محرم کا نفلی روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 1 سال پہلے کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو دوسری یہ کہ ایک دن پہلے کا یا بعد میں رکھ رہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت کی آپ نے فرمایا، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہود کی مخالفت۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود حتی التنعل والترجل، تم یہودیوں کی مخالفت کرو یہاں تک کہ جوتے پہننے میں اور کنگھی کرنے کے اندر بھی ان کی مخالفت کرو۔ ٹھیک، ہمیں چاہیے کہ اسلامی طریقے کے مطابق سب کچھ کریں، ان کی مخالفت کریں۔ ان کی مخالفت کریں کس لیے؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں۔ یہود اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اس لیے ان کی مخالفت کے بارے میں صرف بات یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے کے اندر بالخصوص کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہمیں جو چیز کرنے کی ہے نا، روزہ رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں، مانگیں۔ پھر یہ کہ ایک چیز آتی ہے اس میں کہ عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کو پر خرچ کرنا، فرمایا کہ اس کی بھی ایک فضیلت ہے، اگرچہ یہ روایت سندن ضعیف ہے لیکن چونکہ فضیلت کے اندر چلتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال میں، اس کے روزی کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ بارہا کیا اور اس کو 100% پایا۔ تو اس لیے اگرچہ کوئی آدمی یہ بھی کرے نا، بہت اچھی بات ہے کہ وہ وسعت کرے، اچھا پکائے، اچھا کھلائے اس دن، تو اس کی اس غرض سے انشاءاللہ کرے گا تو اللہ پاک کو وسعت پیدا کریں گے۔ پھر عاشورہ کے دن جو لوگ خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اب سبیلے لگانا، کچھ کھلانا پلانا، دیگ بنا کے کھلانا، جو چلتے آئے مسافر ہیں ان کو جو ہے کھلاتے پلانا، کوئی اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا۔ بھئی باعث سعادت تو باعث برکت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اگر آپ کی تعلیمات نہیں ہیں تو اس کو باعث سعادت و فضیلت کہاں سے سمجھ لیا؟ اور اللہ پاک نے ثواب اسی پر دینا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، جو آپ کی تعلیمات، اگر آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے نا تو کچھ بھی نہیں ملے۔ اس لیے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہم لوگوں کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لہٰذا ان کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے جس طریقے سے آج کل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان کا جو مقام قرب تھا نا اللہ کے ہاں، اور وہ پھر کس وجہ سے تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبتوں کی وجہ سے تھا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر حد سے تجاوز نہ کریں، غلو نہ کریں، پر دیکھیں کہ جس بات سے اللہ راضی ہوتا وہ کریں تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اسی طریقے سے سنتوں پر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔